بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ حدیث دو تین لوگ نہیں آئے. چلو ایک لائن کی ہو. بابن یہ خبر ہے مبتدأ محذوف ھذا کی. ھذا بابن من الایمان. یہ باب ہے من الایمان، ایمان میں سے ہے. ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. من الایمان، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بھائی سے مراد سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور دینی بھائی مومن بھائی بھی مراد ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. من الایمان، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ہم سے حدیث بیان کی حضرت مسدد نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حسین معلم سے. انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حضرت قتادہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. من الایمان، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ایمان کی ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو الیمان نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حضرت شعیب نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو الزناد نے. ابو الزناد نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عارض سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے. یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. ید مانے دست قدرت. والذی قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. والد بولا ہے اس سے دونوں مراد ہیں. والدین. ولد بولا ہے مراد لڑکی بھی ہے اس میں. ولد المناتے لڑکا لیکن یہاں مراد اولاد. یہاں مراد کیا ہے؟ لڑکا ہو. ہم سے حدیث بیان کی حضرت یعقوب ابن ابراہیم نے. انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابن علیہ نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبدالعزیز بن صہیب سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہم سے حدیث بیان کی حضرت آدم ابن ابی ایاس نے. انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. یہ حدیث مروی ہے حضرت انس سے. حضرت انس نے فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کی اولاد والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہاں والناس کا بڑا ہوا ہے لفظ. باب حلاوت الایمان ھذا باب حلاوت الایمان. یہاں بھی ھذا مقدر ہے. یہ ایمان کی حلاوت کا باب ہے. یہ ایمان کی چاشنی, ایمان کی لذت, ایمان کی لذت کا باب ہے. ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ نے. انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حضرت عبد الوہاب ثقفی نے. انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حضرت ایوب نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو قلابہ سے. حضرت ابو قلابہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. وہ روایت کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ ہوں گی. تین چیزیں وجد حلاوت الایمان, وہ ایمان کی چاشنی کو پائے گا. جس شخص میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی کو, ایمان کی لذت کو پائے گا. ماضی کا ترجمہ کرو. وہ ایمان کی حلاوت پا لیا.
جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی پا لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی چاشنی کیا؟ ایمان شہد تھوڑی ہوئی. اس سے مراد یہ ہے کہ اسے اسلامی احکام کرنے میں لطف آئے گا، دلچسپی ہوگی. جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی تو وہ اسلامی احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے میں اسے کیا ملے گی؟ لذت ملے گی، لذت ملے گی. یہ چیزیں اس پر شاخ گرا نہیں گزریں گی، شاخ اور گرا نہیں گزریں گی. یہ ہے حلاوت کا مطلب. جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی چاشنی کو پایا. نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں. اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں. پہلی چیز ہے یہ. دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يحبه الا للہ. دوسری چیز کیا ہے؟ انسان محبت کرے اللہ ہی کی رضا کے لیے. انسان کسی سے محبت کرے اس میں مقصد اس کا اللہ کی رضا ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ مرض برات انسان محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے. دو چیزیں. تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. تیسری چیز یہ ہے انسان کفر میں لوٹ جانے کو اتنا برا سمجھے جتنا اس کو آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. کفر میں لوٹنے کو وہ برا سمجھے، کفر میں جیسے کہ وہ برا سمجھتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت کو پایا، ایمان کی چاشنی کو پایا. ایمان کی چاشنی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکام پر عمل کرنے میں اسے کیا ہے؟ لطف ملے گا، مزہ ملے گا. باب علامت الایمان حب الانصار. انصار سے، قوم انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. قوم انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. قوم انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی ہے، ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ دیا ہے. اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے. باب علامت الایمان حب الانصار.
انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو الولید نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حضرت شعبہ نے، انہوں نے کہا مجھ کو خبر دی عبداللہ ابن جبر نے، قالا انہوں نے کہا میں نے سنا حضرت انس بن مالک سے، وہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے دشمنی کرنا نفاق کی علامت۔ انصار سے محبت کرنا، قوم انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور قوم انصار سے دشمنی کرنا نفاق کی علامت ہے، آقا نے ارشاد فرمایا۔ چلے تو اندازہ سکا ہوگا۔